اللہ تبارک و تعالی نے نیکوکار لوگوں کے لیے جنت میں اعزاز اور اکرام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 جگہ مشروبات کا ذکر فرمایا، اور 3 جگہوں میں سے ہر جگہ غرض جدا ہے، اور یہ نیکوکار لوگوں کے اعزاز اور اکرام پر دلالت کرتا ہے۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً نیکوکار لوگ ایسی شراب کے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہاں پر وہ پئیں گے بھی خود، یشربون مزاجها کافورا، اس کا ذائقہ بھی کافور کا ہوگا، آمیزش اس کی کافور کی ہوگی۔ پھر اسی صورت کے اندر آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اب یہاں پر ان کو پلایا جائے گا وہاں انہیں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ اب یہاں پر یسقون مجہول کا صیغہ لے آئے، اب یہ معلوم نہیں کہ کون پلائے گا، ہو سکتا ہے کہ جنت کے کوئی خاص خادم ہوں یا کوئی فرشتے ہوں، اور یہاں پر اب ذائقہ کون سا ہے؟ زنجبیل کا ذائقہ ہے، آمیزش بھی زنجبیل کی، اب یہاں پر تبدیل ہو گئی۔ اور تیسری جگہ فرما رہے ہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سبحان اللہ، یہاں پر ساقی خود ذات باری تعالی ہے، یعنی کہ ان کو رب تعالی خود شراب پلائے گا، اور شراب کون سی ہوگی؟ طہورا، مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی ایسی شراب جو نہ صرف نہایت پاکیزہ ہے بلکہ پاکیزہ گر بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ اب 3 جگہ پر، پہلی جگہ وہ خود پئیں گے اور اس کے اندر ملونی بھی کافور کی ہوگی، دوسری جگہ پر ان کو پلائیں گے اور وہ بھی معلوم نہیں کون پلائیں گے، خادم ہو سکتے ہیں کوئی مخصوص یا فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور ملونی کس کی ہوگی؟ زنجبیل کی ہوگی۔ تیسری جگہ پر ان کو ان کا رب پلائے گا، اور شراب کون سی ہوگی؟ طہورا، جو پاک کرنے والے ہوگی۔ تو محترم دوستو، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، تو انسان کے زندگی کے لیے ہدایت بن سکتی ہے، اس کے لیے دستور بن سکتی ہے۔